بلوچستان کے بعد اب باری ہے سرسبز پہاڑوں کی سرزمین خیبر پختونخوا کی. آئے نظر ڈالتے ہیں وہاں سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. ناظرین، تحریک پاکستان پر کئی فلمیں اور دستاویزی فلمیں تو اکثر آپ نے دیکھی ہوں گی، لیکن ان واقعات کی تصویری جھلکیاں ایک ساتھ کم ہی دیکھنے کو ملی ہوں گی. تحریک پاکستان کو تصویروں کی زبان میں بیان کرنے کے لیے پشاور یونیورسٹی میں تصویری نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس کی تفصیلات ہم جانیں گے عائشہ تسکین سے. تحریک پاکستان کے تاریخی ادوار سے آگاہی کے لیے تعلیمی نصاب میں مضامین تو شامل ہوتے ہیں، لیکن تصاویر کی زبان میں اس عظیم و شان جدوجہد کی داستان بیان کرنے کے لیے پشاور یونیورسٹی میں ایک روزہ تصویر و نمائش کا انعقاد کیا گیا. پاکستان کی تاریخ کی عکاسی کرتی ان تصاویر کو نوجوان طلباء کی بڑی تعداد نے دلچسپی سے دیکھا. لمحات کا اور ان جو واقعات ہیں ان کا بالکل ہمیں ایک ذہن میں تصویر بھی بن جاتی ہے کہ اس طرح سے ان کی قربانیاں دے کے اور اس طرح سے انہوں نے محنت کر کے ہماری وطن حاصل کیا ہے، اور اس سے ہمیں اپنے ملک کی قدر بھی بڑھتی ہے. کہ جہاں ہماری بکس ہمیں ورڈز سے شو کرتی ہے کہ ہمارا کیا ہسٹری تھی، اس طرح یہ پکچرز اس شو ہمیں کچھ جذبات اور لمحات بتاتی ہے جو کہ شاید ہمیں ورڈز کی صورت میں نہیں مل سکتے. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ایگزیبیشنز ہونے چاہیے. فوٹو اینڈ ویڈیو کلب پشاور یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقدہ نمائش کا افتتاح یونیورسٹی کے وائس چانسلر عظمت حیات نے کیا. نمائش میں رکھی گئی 100 سے زائد تصاویر میں تحریک پاکستان کے دوران اور قیام پاکستان کے بعد مختلف مواقع پر لی گئی تاریخی تصاویر شامل ہیں. خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح کی خیبر پختونخوا کے دورے اور قبائلی عمائدین کے ساتھ کھینچی گئی تصاویر حاضرین کی دلچسپی کا مرکز بنی رہیں. منتظمین کے مطابق آزادی کے لیے اجداد کی جدوجہد سے نئی نسل کو آگاہ کرنا نمائش کا بنیادی مقصد ہے. تصاویر الفاظ سے زیادہ پر اثر ہوتی ہیں. جدوجہد آزادی کے دوران انتھک محنت اور کاوشوں کی داستان گوئی کرتی تاریخی مناظر کی حامل تصاویر نوجوانوں کو درس دیتی ہیں کہ اس ملک کے حصول میں بزرگوں کی روز و شب کی محنت اور قربانیاں شامل ہیں جو ان کے لیے قابل تقلید ہیں. تصویری نمائش کے ذریعے تحریک پاکستان کے دوران دی گئی اسلاف کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے ساتھ ساتھ نوجوان نسل میں جذبہ حب الوطنی کو پروان چڑھایا جا سکتا ہے. کیمرامین حامد شہزاد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور. نئی نسل کو ماضی سے آگاہ رکھنے کے لیے اس قسم کی کوششیں قابل ستائش ہیں. ماضی کو سامنے رکھ کر ہی حال اور مستقبل کے فیصلے کیے جا سکتے ہیں. دوسری جانب نئی نسل کو تحریک پاکستان سے روشناس کرانے کی اس لیے بھی ضرورت ہے تاکہ انہیں اس بات کا احساس ہو کہ یہ ملک کتنی جدوجہد اور قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا تھا اور اب اس کی حفاظت کرنا ان کا بھی فرض ہے. اور ناظرین، اب ایک نظر صبح خیبر پختونخوا کی چند خبروں پر. شنکیاری سے مانسرا جانے والی مسافر وین میں بفا دورہ کے مقام پر اچانک آگ بھڑک اٹھی، تاہم گاڑی میں سوار ڈرائیور سمیت 18 مسافروں نے شیشے توڑ کر اپنی جانیں بچائیں. گاڑی میں آگ لگنے کے باعث کراکرم ہائی وے ٹریفک کے لیے بند ہو گئی اور لوگوں کی بڑی تعداد موقع پر جمع ہو گئی. مقامی لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ پر قابو پایا، تاہم گاڑی کا تمام حصہ آگ کے باعث ختم ہو گیا. خیبر پختونخوا کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی. آپ کو لے چلتے ہیں کھیتوں کھلیانوں کی سرزمین صوبہ پنجاب کی جانب. نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر. چھٹی شادی کرنے کا شوق، اجازت نہ ملنے پر شوہر کا بیوی پر تشدد، دھکے دے دے کر گھر سے نکال دیا. کوثر معصوم بچوں کے ساتھ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے. آئے مزید جانتے ہیں. وام پھجرا کے محلہ اسلام آباد میں اپنے 4 معصوم بچوں کے ساتھ رہائش پذیر کوثر بی بی ضلع چنیوٹ کے علاقہ لالیاں کی رہنے والی ہے. اس کے والدین نے اس کی شادی 1995 میں وٹا سٹا کے طور پر اس کے بھائی کے بدلے میں سرگودا کے رہائشی اس کے چچا زاد نذیر سے کی تھی. گھریلو جھگڑوں کی بنیاد پر نذیر نے کوثر کو طلاق دے دی. کوثر والدین کے گھر آ گئی. والدین نے اس کی دوسری شادی وام پھجرا کے رہائشی محمد رمضان سے کر دی. 2009 میں بیمار ہونے کے بعد کوثر کا شوہر رمضان انتقال کر گیا. کوثر کے دیوروں نے کوثر کی تیسری شادی وام پھجرا کے 60 سالہ شخص محمد سلطان سے کر دی. وہ سلطان کے ساتھ تقریباً 1 ماہ رہی. کوثر نے بتایا کہ سلطان نے پہلے بھی 4 شادیاں کی تھی، 5ویں شادی اس سے کی تھی. سلطان چھٹی شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور اس نے ایک عورت سے تعلقات استوار کر رکھے ہیں. اس نے مجھ سے شادی کی اجازت مانگی مگر میں نے انکار کر دیا، جس پر سلطان نے مجھے اور میرے بچوں کو مارا پیٹا اور گھر سے نکال دیا. اب میں سلطان کے ساتھ نہیں رہوں گی اور طلاق لینے کے لیے عدالت جاؤں گی. میرے شوہر دیاں 4 شادیاں ہوئی ہیں، 5ویں میں ہاں تے ایک کسی 2 فوت ہو گئی ہیں، ایک کملی ہے وہ بدی ہوئی نے انہوں بے گناہ طلاق دی 3 تے ایک فرا ہو گئی ہے پٹھان دے علاقے چوائی ہوئی ہن واش 6ویں شادی کر دا. 65 سالہ محمد سلطان نے بتایا کہ اس نے 4 شادیاں پہلے کی تھیں. کوثر اس کی 5ویں بیوی ہے. کوثر چوتھی شادی کرنے کے لیے اس سے چھٹکارا چاہتی ہے. کوثر نے مجھے چائے میں زہریلی گولیاں دے کر مجھے مارنے کی کوشش کی مگر بروقت طبی امداد ملنے سے وہ بچ گیا.
کہ بھائی شادی کی دی جیسے کر میں آکھا بچے جڑے جو احساس کرے سان تو کوئی بچے کرا تھیپو سے پہلے شادی شدہ آئی پہلے ہی شادی شدہ آئی پہلے تو بچہ جی ہاں یہ اصل لالیاں دی تے بس اتنے پتہ نہیں کیڑے وہ اگلے گھر والے مر گیا فوت ہی گیا اگے بھی یہ اڈو نکل گیا یہ تے وہ تو پیچھے بات میں چکی دی میں آکھا چلو گھر بن ویسے جو رمضان مر گیا تو میں چلو کہ نہ جو احساس کیتا بچے تے میں حکومت کی جانب سے قانون سازی اور دیگر اقدامات کے باوجود خواتین گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ یہ واقعہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہمارے ہاں قانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن ان پر عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے خواتین پر تشدد کے واقعات میں کمی نہیں آ رہی۔ امید کرتے ہیں کہ ارباب اختیار قوانین پر عمل درآمد کے ذریعے خواتین پر تشدد کے واقعات کی روک تھام کریں گے۔ اور ناظرین اب بات کریں گے 3 معذور بچوں کے باپ کی داستان علم کی۔ مانسہرہ کی یونین کونسل ڈھوڈیال میں رہائش پذیر 60 سالہ ضعیف العمر شخص مستقیم لالا کی زندگی اس کے 3 معذور بچوں کے باعث اجیرن بن چکی ہے۔ آئے دیکھتے ہیں۔ مانسہرہ کی یونین کونسل ڈوڈیال میں رہائش پذیر 60 سالہ ضعیف العمر شخص مستقیم لالا کی زندگی کے اس کے 3 معذور بچوں کے باعث اجیرن بن گئی۔ مستقیم لالا کا کنبہ کل 6 افراد پر مشتمل ہے۔ اس کے 5 بچوں میں سے ایک بچی سمیت 3 بچے معذور ہیں۔ 8 سالہ ثنا، 18 سالہ شیر محمد اور 20 سالہ عبدالرؤف تینوں ٹانگوں سے معذور ہونے کے ساتھ ساتھ بول نہیں سکتے اور نہ ہی خود چلنے پھرنے کے ساتھ کھانا پینا اور یہاں تک کپڑے بھی تبدیل نہیں کر سکتے، جبکہ دیگر خاندان میں مستقیم لالا کی ایک بچی اور ایک بیوی ہے۔ غربت کی لکیر تلے زندگی بسر کرنے والے مستقیم کی بڑی بیٹی والدہ کے ساتھ کام کاج کے باعث گھر میں رہتی ہے اور اخراجات کم کرنے کے باعث تعلیم حاصل کرنے سے بھی محروم ہے۔ مستقیم لالا 3 مرلہ مکان میں رہتا ہے جو پاک فوج نے معذور بچوں کی بدولت 2005 کے زلزلہ میں اسے ریلیف میں دیا تھا۔ تاہم مستقیم لالا کوئی مستقل کسی محکمہ کا ملازم نہیں بلکہ اینٹ گارا اور لوگوں کی کھیتی باڑی میں کام کر کے اپنے معذور بچوں سمیت تمام خاندان کی پرورش کرنے میں مصروف عمل ہے۔ تاہم جب موسم صاف ہو تو اسے محنت مزدوری کر کے دیہڑی مل جاتی ہے، بارش ہو تو پھر ہر دن اس کے لیے قیامت سے کم نہیں ہوتا۔ اس سلسلہ میں 60 سالہ ضعیف العمر مستقیم لالا اور اس کی بیٹی کیا کہتے ہیں۔ میرا والد صاحب وہ بوڑھا ہے اور میرے امی وغیرہ جو ہمارے ساتھ ہوتی ہے، پھر جب بارش ہوتی ہے ہمارے ابھی کام نہیں ہوتا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہمارے 2 بھائی اور 1 بہن ہے وہ معذور ہیں، ان کے ساتھ آپ تعاون کریں۔ جی یہ کل وقت جس وقت ہمارا کام نہیں ہوا ہے تو ہمارے بچے جو ہے نا وہ بالکل متاثر رہتے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتے، مزدوری ہمارا کبھی ہوتے کبھی نہیں ہوتے، کھیتی باڑی کا کام کرتا ہوں، کوئی کام پہ لگاتے ہیں کوئی کام پہ نہیں لگاتے، بولے تو بوڑھا آدمی مسجد میں بیٹھو تو ہمارا کیا حال ہو سی۔ ناظرین اولاد جیسی بھی ہو والدین کی آنکھ کا تارا ہوتی ہے۔ والدین ہی ہیں جو بیماری میں اپنی نیندیں حرام کر کے اولاد کی خاطر جاگتے ہیں، خود اپنا پیٹ کاٹ کر اپنی اولاد کا پیٹ بھرتے ہیں۔ مستقیم لالا بھی ایسے ہی والدین میں شامل ہے جس نے اپنے 3 معذور بچوں کے لیے ہر قسم کی قربانی دی ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مستقیم لالا کی مشکلات کو کم کرے، ان کے بچوں کو صحت دے اور حکومت سے درخواست کرتے ہیں کہ ایسے مستحق افراد کی بھرپور امداد کی جائے۔ اور اب ایک بریک کے بعد دیکھیے گجرانوالہ میں آؤٹ آف سلیبس پیپرز کے خلاف گورنمنٹ کالج کے طلبہ کی احتجاجی ریلی۔